زندگانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعثت کے 5ویں سال اور ہجرت سے 8 سال پہلے 20 جمادی الثانی بروز جمعہ مبارک مکہ معظمہ میں تشریف لائیں۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد گرامی حتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ہم اس باپ کی تعریف میں کیا کہیں جو حتم المرسلین، حبیب خدا اور منجائے بشریت ہو؟ کیا کہیں اس باپ کی تعریف میں جس کے تمام اوصاف و کمالات لکھنے سے قلم عاجز ہو؟ اور آپ سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ بنت خویلد جو قبل از اسلام قریش کی سب سے زیادہ باعفت اور نیک خاتون تھی، وہ عالم اسلام کی سب سے پہلی خاتون تھی جو خورشید اسلام کے طلوع کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اپنا تمام مال دنیائے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے شوہر کے اختیار میں دے دیا۔ تاریخ اسلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور جان و مال کی فداکاری کو ہرگز نہیں بلا سکتی، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک آپ سلام اللہ علیہا زندہ تھی کوئی دوسری شادی نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی عظمت کا قصیدہ پڑھا۔ نام، القابات و کنیت: نام فاطمہ اور مشہور لقب زہرا، سیدۃ النساء العالمین، راضیہ، مرضیہ، شافعہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، خیر النساء اور بتول ہیں۔ اور آپ سلام اللہ علیہا کی مشہور کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین اور ام ابیہا ہے۔ ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا اپنے والد بزرگوار کو بے حد چاہتی تھیں اور کم سنی کے باوجود اپنے بابا کی روحی اور معنوی پناہ گاہ تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ام ابیہا کا لقب اس لیے دیا کیونکہ عربی میں اس لفظ کے معنی ماں کے علاوہ اصل اور مبدا کے بھی ہیں، یعنی جڑ اور بنیاد۔ لہٰذا اس لقب ام ابیہا کا ایک مطلب نبوت اور ولایت کی بنیاد اور مبدا بھی ہے، کیونکہ یہ آپ ہی کا وجود تھا جس کی برکت سے شجرۂ امامت اور ولایت نے رشد پایا، جس نے نبوت کو نابودی اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتریت کے طعنہ سے بچایا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 5 برس تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے زیر سایہ رہی، اور جب بعثت کے 10ویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی۔ ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تربیت کا آفتاب تھا، جس کی شعاعیں براہ راست اس بے نظیر گوہر کی آب و تاب میں اضافہ کر رہی تھیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بچپن میں بہت سے ناگوار حالات سے گزری۔ 5 سال کے سن میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب باپ کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی اپنے بابا کے جسم مبارک کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتی تو کبھی سنتی کہ مشرکوں نے بابا کے سر پر کوڑا ڈال دیا، کبھی سنتی کہ دشمن بابا کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مگر اس کم سنی کے عالم میں بھی سیدہ نہ ڈری، نہ سہمی، نہ گھبرائیں، بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی مددگار بنی رہیں۔ یہ بات شروع سے ہی سب پر عیاں تھی کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کف نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک سمجھتے تھے، اپنے دلوں میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ ایمان، اخلاص، فضیلت اور تقوی و پرہیزگاری میں کوئی شخص جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے برابر اور ہم پلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی شہزادی سلام اللہ علیہا کا رشتہ مانگنے کے لیے آتا
تو آپ سلام اللہ علیہ کے بابا یہ کہہ کر منع کر دیتے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نکاح کا اختیار میرے پاس نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہے۔ جب عرب کے بڑے بڑے لوگ خواستگاری میں ناکام ہوئے تو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خواستگاری کے لیے جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یا علی کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے آیا ہوں۔ پھر خواستگاری کا اظہار کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، آپ سے پہلے بھی کئی لوگ خواستگاری کے لیے آئے تھے لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی میں پھر فاطمہ سے پوچھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس آئے اور فرمایا، اے فاطمہ، علی ابن ابی طالب کو تم جانتی ہی ہو، ہم سے قرابت داری، قبول اسلام میں اولیت، مقام و منزلت میں کوئی بھی علی علیہ السلام کے برابر نہیں ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس شخص سے ہو جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ علی علیہ السلام آپ کو شریک حیات بنانا چاہتے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی اور فرمایا، میری بیٹی کی خاموشی اقرار اور رضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، اے علی، بشارت اور خوشخبری ہو، اس لیے کہ میں زمین پر تمہارا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ عقد کرتا ہوں، اللہ نے آسمان پر تمہاری شادی کر دی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک زرہ تھی۔ ایک جنگجو کو گھوڑے اور تلوار کی ضرورت رہتی ہے تو مولا علیہ السلام نے زرہ بیچ کر شادی کے لیے ضروری سامان مہیا کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ نے 5 اولادیں عطا فرمائیں، جن میں سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صرف 9 برس زندہ رہی، اور اس 9 برس میں شادی کے دوسرے سال حضرت امام حسن علیہ السلام کا نزول ہوا اور تیسرے سال حضرت امام حسین علیہ السلام، پھر غالباً 5ویں سال حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور 7ویں سال حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ جناب محسن علیہ السلام کے متعلق ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تیسرے بیٹے حضرت محسن علیہ السلام تھے، جن کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور سے پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ کنفذ ملاؤن کے تازیانوں اور بی بی پر تشدد کرنے کی وجہ سے حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، اور اس مقام و مرتبہ میں بی بی سلام اللہ علیہ کا کوئی ہمسر نہیں، حتیٰ کہ جناب مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ بھی بی بی سلام اللہ علیہ کی اس عظمت میں آپ کے برابر نہیں، کیونکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، جبکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمام جہانوں کی عورتوں کی قیامت تک سردار ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم مخلوق پر خدا کی طرف سے حجت ہیں، جبکہ ہماری جدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہم پر حجت ہیں۔ یہ حدیث جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عصمت و طہارت پر واضح دلیل ہے، کیونکہ کوئی غیر معصوم کے لیے حجت نہیں بن سکتا، اور آپ سلام اللہ علیہ کو اپنے بابا اور شوہر کے بعد وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اور آپ سلام اللہ علیہ ہی نبوت و امامت کے درمیان واسطہ ہیں۔ افسوس ہے کہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جن کی تعظیم کو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر گیا، ان پر طرح طرح کے ظلم ہونے لگے، علی علیہ السلام سے خلافت چھین لی گئی، آپ علیہ السلام سے بیعت کا سوال بھی کیا جانے لگا، اور صرف سوال ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جبر و تشدد سے کام لیا جانے لگا۔ انتہا یہ کہ سیدہ سلام اللہ
علیہ کے گھر پر لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور آگ لگائی جانے لگی، اس وقت آپ کو وہ جسمانی صدمہ پہنچا جسے آپ برداشت نہ کر سکیں، اور یہی آپ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا سبب بنا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو جسمانی اور روحانی صدمے پہنچے، ان میں سے ایک فدق کی جائیداد کا چھن جانا بھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ فرمائی تھی۔ فدق کا چلا جانا سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے اتنا تکلیف دہ نہ تھا جتنا صدمہ آپ سلام اللہ علیہ کو حکومت سے آپ کے دعوے کو جھٹلانے کا ہوا۔ یہ وہ صدمہ تھا جس کا اثر سیدہ سلام اللہ علیہ کے دل میں شہادت تک باقی رہا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خواتین کے لیے پردے کی اہمیت کو اس وقت بھی ظاہر کیا جب آپ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہونے والی تھیں، اس طرح کہ آپ سلام اللہ علیہ ایک دن غیر معمولی طور پر فکر مند نظر آئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی چچی جناب جعفر طیار کی بیوہ اسماء بنت امیس نے سبب دریافت کیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جنازہ اٹھانے کا یہ دستور اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ عورت کی میت کو بھی تختہ پر اٹھایا جاتا ہے جس سے اس کا قد و قامت نظر آتا ہے۔ اسماء نے کہا کہ میں نے ملک حبشہ میں ایک طریقہ جنازہ اٹھانے کا دیکھا ہے، وہ غالباً آپ کو پسند ہو۔ اس کے بعد انہوں نے تابوت کی ایک شکل بنا کر دکھائی، اس پر سیدہ سلام اللہ علیہ بہت خوش ہوئیں، اور پیغمبر اسلام کے بعد صرف ایک موقع ایسا تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چنانچہ آپ سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ آپ کو اسی طرح کے تابوت میں اٹھایا جائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا جنازہ جو تابوت میں اٹھا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تھا۔ اس کے علاوہ آپ سلام اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی کہ آپ کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور ان لوگوں کو اطلاع نہ دی جائے جن کے طرز عمل نے میرے دل میں زخم پیدا کر دیے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ ان لوگوں سے انتہائی ناراضگی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی اپنے والد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے 3 مہینے بعد 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری قمری میں شہادت ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ صرف بنی ہاشم اور سلیمان فارسی، مقداد و عمار جیسے مخلص و وفادار اصحاب کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا۔ آپ کے دفن کی اطلاع بھی عام طور پر سب لوگوں کو نہیں ہوئی، جس کے بنا پر یہ اختلاف رہ گیا کہ آپ جنت البقیع میں دفن ہیں یا اپنے ہی مکان میں، جو بعد میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز بن گیا۔